اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظلم کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی ہو جائے، ظلم ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ظلم تو حقوق العباد میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہ جو حقوق اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وہ تو معاف کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد تو کی معافی تو بندے نے دینی جس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں مصر کا۔ وہاں پر ایک غریب آدمی رہتا تھا اپنی بیوی اور چھوٹی بچی کے ساتھ۔ اس کا کام یہ تھا کہ صبح سویرے سویرے نکلتا اور مچھلی کا شکار کرتا۔ ایک مل جائے، دو مل جائے، تین مل جائے، زور سے پہلے وہ واپس آ جاتا تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے جاتا اور زور کی نماز سے بروقت پہلے واپس آ جاتا۔ جتنی مچھلیاں ایک دو تین ہوتی وہ بازار بیچ آتا اور وہاں سے گھر کا سودا سلف کھانے پینے کے لیے لے آتا۔ یہ اس کا زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی۔ اگر اس کو ایک ہی مچھلی ملتی، بیچنے کے لیے کوئی نہیں، تو وہ ایک ہی مچھلی جو تھی وہ گھر پہ خود ہی پکا کر کھا لیتے۔ اگر ایک بھی مچھلی نہ ملتی تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر کے سکون سے سو جاتے۔ ایک دفعہ اس کو بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی صبح، تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا مزید مچھلیاں پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مچھلی دے دی ہے۔ وہ اس کو پکڑ کر بازار جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جیسے ہمارے علاقوں میں گنڈا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح اس کو وہاں پہ کچھ سخت جسمانی طور پر طاقتور گنڈا ٹائپ آدمی ملا۔ ایگزیکٹ الفاظ تو مجھے یاد نہیں، بڑا پرانا واقعہ میں نے پڑھا ہوا ہے۔ تو اس نے مچھلی کہا کہ یہ مجھے چاہیے۔ اس نے کہا آپ لے لیں۔ اس نے مچھلی لے لی تو اس نے کہا کہ اس کا جو قیمت ہے وہ ادا کر دے۔ اگر تمہاری اتنی ضرورت، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، مجھ سے پیسے مانگتے ہو؟ یہ وہ بہرحال دونوں میں تھوڑی چھینا چھپی ہوئی۔ تو بہرحال وہ آدمی طاقتور بھی تھا، غنڈہ گرد بھی تھا، اس نے مچھلی چھین لی۔ تو وہ جو دوسرا غریب آدمی تھا جس نے مچھلی کا شکار کیا تھا، اس نے اس کے انگوٹھے پہ چھوٹی سارا دانتوں سے کاٹ لیا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ بہرحال وہ بندہ گھر آیا جس نے مچھلی چھینی تھی، اس نے مچھلی پکائی، دوستوں کو بھی بلایا، خوب مچھلی کھائی، خوشی خوشی فارغ ہوئے۔ رات ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا کہ جہاں پہ وہ اس غریب آدمی نے جس سے مچھلی چھینی تھی، جہاں کاٹا تھا اس کو معمولی سا کاٹا تھا، لیکن درد بڑی زیادہ تھی۔ درد یہ اتنی تھی کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کو نیند آنی مشکل ہو گئی۔ وہ ساری رات ایسے ہی رہا۔ مسجد بھی وہ کم جاتا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ اس علاقے میں جتنے حکیم طبیب ہیں یا جراح ہیں وہ سارے یہ قریبی جو بڑی مسجد ہے یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں۔ تو یہ چونکہ جاگ رہا تھا تکلیف کی وجہ سے، تو یہ مسجد میں چلا گیا اور وہاں کے جو حکیم طبیب جراح ان سے کہا کہ مجھے یہاں پہ بڑی شدید درد ہو رہی ہے، میرے دائیں انگوٹھے میں بڑی سخت درد ہو رہی ہے۔ انہوں نے جو بھی سمجھ لیں آج کے زمانے پٹی وغیرہ لگا دی، لیکن زخم کو وہ درد کو آرام نہیں آیا، بلکہ زخم بننا شروع ہو گیا، ناخن اتر گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ پھر وہ حکیم طبیب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ زخم آپ کا بڑی تیزی سے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یہاں تک آ چکا ہے، اب آپ کو یہ آپ کا جو پورا انگوٹھا ہے یہ کاٹنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، لیکن انہوں نے کہا اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے۔ 5 یا 6 دن، اتنے لفظ لکھے ہیں، 5 یا 6 دن کے بعد اس شخص نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی یہ انگوٹھا کٹوا لیتا ہوں، بجائے اس کے بات آگے بڑھے۔ وہ انگوٹھا کاٹ دیا گیا، انگوٹھا کٹ گیا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ درد تھوڑی ساری پیچھے کی طرف بھی ہے، باقی انگلیوں میں بھی اور پنجے میں بھی درد ہے۔ اسی پریشانی میں تھا۔ دوبارہ ان حکیم اور طبیب سے بات کی
تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی تھوڑا بہت کٹنے میں نقص رہ گیا تھا، تو تھوڑا سارا انفیکشن جسے بولتے ہیں وہ رہ گئی تھی، وہ پھیل رہی ہے، تو اب آپ کو پوری یہ ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، ورنہ سارے جسم میں زہر پھیل سکتا تھا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ لیکن تکلیف ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہاتھ کٹا تو اس کے جو جسے ہم فور آرم بولتے ہیں، کونی تک اس کو درد شروع ہو گئی۔ اب اس کا نہ کسی کاروبار میں دل لگتا، نہ کسی ایکٹیویٹی میں جاتا، وہ صرف پریشان، اپنے درد زخم کی وجہ سے پریشان رہتا، خوشیاں چھن گئیں۔ تو وہ پھر ایک حکیم طبیب کی بجائے وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس گیا، اسے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ جو حکیم طبیب کہتے ہیں پہلے تو وہ علاج کرواؤ، پھر میرے پاس آنا۔ وہ دوبارہ حکیم کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی اب آپ کو کونی تک اپنا بازو کٹوانا پڑے گا، ورنہ آپ کے سارے جسم میں یہ انفیکشن پھیل جائے گی اور بہت جلد تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ اب لوگ اس سے نفرت بھی کرتے شروع ہو گئے تھے۔ تو اب نفرت کی وجہ مجھے یاد نہیں کس بات سے نفرت کرتے تھے، اس سے اسمیل آتی تھی، نہاتا نہیں تھا، کیا وجہ تھی یہ مجھے اب یاد نہیں ہے۔ بہرحال جب وہ اس نے بازو کونی تک کٹ گیا تو وہ گیا اس اللہ کے نیک بندے کے پاس کہ جی میں یہ کونی بھی کٹ گئی، اب بتائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو انہوں نے اللہ والے جو بندے تھے انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ زیادتیاں تو وہ کرتا تھا، نہ کوئی ایسی زیادتی جس سے بدلے میں تمہیں شک ہو کہ تمہیں کسی نے بد دعا دی ہو؟ اس نے کہا ہاں، تقریباً کم و بیش 1.5 سال قبل۔ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے، تم جیسے بھی ہے اس بندے کو ڈھونڈو اور اس سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے گا تو تمہارا زخم بھی رک جائے گا۔ اب اس بندے کو کوئی ہوش نہیں تھی، وہ دوڑتا بھاگتا پھرتا کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک دن وہ بندہ مل ہی گیا، وہ مچھلی کا شکار کر کے وہ جا رہا تھا، تو اس نے پھر مچھلی جو ہے اس کے سلام کیا، باادب سلام کیا، اور انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، مچھلی آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مچھلی تو نہیں خریدنا چاہتا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں پہچانتا آپ کو۔ مچھلی بیچنے والا کہتا ہے میں تو نہیں پہچانتا آپ کو، مجھے تو نہیں یاد۔ انہوں نے کہا شاید آپ کو یاد ہو، کم و بیش 1.5 سال پہلے میں نے آپ سے مچھلی چھینی تھی اور آپ نے میرے یہاں پہ ہلکا سا کاٹا تھا دانتوں سے، تو شاید آپ نے بد دعا بھی دی تھی۔ اس کے بعد دیکھو میرا کیا حال ہوا ہے، یہاں سے یہاں تک کونی تک میرا کٹ گیا ہے، اور اللہ کے فلاں ایک بندے نے کہا ہے کہ اس سے جا کر معافی مانگو، تو میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ بزرگار بولے مجھے بہت دکھ ہوا یہ سن کے، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ نے میری بد دعا سے آپ کو اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو کبھی بد دعا نہ دیتا۔ تو شخص پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے مجھے بد دعا دی تھی؟ کہ جی بالکل، جس وقت آپ نے مجھ سے مچھلی چھینی تھی اور میرے پیٹ میں آپ نے زوردار ٹانگ ماری تھی تو میں زمین پہ بلبلا کر گرا تھا، تو اس وقت میں نے بد دعا دی تھی کہ مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی اور مجھے یہ بھی تکلیف تھی کہ میرے بچے آج بھوکے رہیں گے۔ اور اس دن میں خوش تھا، بہت زیادہ خوش تھا کہ بہت بڑی مچھلی میرے ہاتھ لگی، کافی پیسے میرے پاس آ جائیں گے، لیکن وہ مچھلی آپ لے گئے تو میں نے پھر آپ کو بد دعا دی تھی۔ لیکن تو اللہ وہ والا بندہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ میرا زخم یہیں پر رک جائے، آگے نہ جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ دعا ابھی بیٹھ کے ہم کر لیتے ہیں۔ تو وہ اسی وقت انہوں نے دعا کی۔ بہرحال یہاں تک یہ واقعہ درج ہے، آگے میرا اس کا زخم آگے مزید خراب نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، حقوق العباد کا خیال ہر حال میں کرنا چاہیے۔ لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے حج میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو سارے گناہ معاف کر دینے ہیں سوائے حقوق العباد کے۔ تو لوگ گھروں میں جاتے ہیں یا گھر میں کھانا کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں اور لوگوں کو سامنے بٹھا کر کہتے ہیں یا ہمیں معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہ معاف کر دو، باقی ہم اللہ سے معاف کروا لیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے، راہ ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا حق بھی ہے کہ میرے کمر کا آپریشن کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، کہ تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے ابھی نقص باقی ہے، تو دعا کیجئے میرے لیے۔ یہ کمر درد کا جو ریڑھ کی ہڈی اس کا آپریشن جو ہوا، اس میں جو نقص رہ گیا ہے وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔